اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں، عزتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ کے جھروکوں میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام تاریخ میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں غازی عثمان بن ارطغرل غازی کا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی غازی عثمان بن ارطغرل غازی اور عثمانیہ سلطنت کی داستان کے بارے میں کچھ عجیب و دلچسپ حقائق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، 1258 ہجری کے مطابق جب غازی ارطغرل بن عثمان سلیمان سوغوت میں رہائش پذیر تھا تو اس وقت اس کی پہلی بیوی حلیمہ سلطان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا، یعنی کہ ارطغرل کا بیٹا غازی عثمان۔ یہ اس سال کی بات ہے جب اسلامی دنیا مشکلات و مصائب میں گھری ہوئی تھی اور خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ ہوا تھا۔ وزیر ابن علقمہ اور نصیر الدین طوسی کی غداری کی وجہ سے تاتاری اور منگولوں نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ بغداد کی گلیاں خون سے ایسے بہہ رہی تھیں جیسے طوفانی بارش کا پانی بہہ رہا ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی امید اور آس ہوگا مسلمانوں کی سلطنت کے لیے۔ جب بازنطینیوں نے مسلمانوں کو جذبے اور حسن اخلاق کے ساتھ ترقی کرتے دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ بیلاجک علاقے کا عیسائی حکمران تکفور غازی عثمان سے گہری دوستی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تکفور نے غازی عثمان کو اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت دی، لیکن اس کا اصل مقصد اس کو غازی عثمان کو شہید کرنا تھا۔ جہاں شر ہوتا ہے وہاں خیر بھی ہوتی ہے۔ اسی علاقے میں ایک یونانی رئیس عثمان کا دوست تھا جس کا نام کوسا میخائیل تھا۔ اس نے عثمان کو تکفور کے غلیظ ارادوں سے خبردار کر دیا۔ اس طرح عثمان پہلے سے ہی اس کی سازش سے بچ گیا اور اس طرح سے عثمان کی زندگی ایک دفعہ پھر ان تمام سازشوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ رومی اور بازنطینی سلطنتوں کی طرف سے اپنی پیش قدمی بڑھانے کے لیے غازی عثمان نے اپنے 300 جنگجوؤں کے ساتھ 1285 میں رات کے وقت کلاجہ حصار کے قلعے پر حملہ کر کے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس حملے میں بھی غازی عثمان کے کچھ نوجوان شہید ہوئے، جن میں سے ایک غازی عثمان کا بھائی سوچی بھی تھا۔ یہ غازی عثمان کی اپنے والد کی وفات کے بعد پہلی فتح تھی۔ سلطان علاء الدین کی طرف سے خطاب و اختیارات بھی ملے۔ قونیہ کے سلطان علاء الدین نے عثمان کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے عثمان کو غازی ارطغرل جیسا اوجبک کا لقب دیا، جس کا مطلب بے سرحد کی حفاظت کرنے والا، اور سلطان نے کہا کہ آپ اس علاقے کے امیر ہیں۔ غازی عثمان اپنے عدل کے لحاظ سے بھی مشہور تھا۔ غازی عثمان نے اپنے نام کے سکے کو تو جاری نہ کیے، لیکن جمعے میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ غازی عثمان تمام بہترین اوصاف کے ساتھ عدل و انصاف کا بھی پابند تھا۔ 1285 میں جب کاوجہ حصار کے قلعہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو وہاں ایک مسلم اور عیسائی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ غازی عثمان نے حقیقت کی بنیاد پر اس جھگڑے کا فیصلہ عیسائی کے حق میں کر دیا۔ غازی عثمان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اس قلعے میں رہنے والے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے۔ غازی عثمان ہمیشہ سے ایک خود مختار ریاست چاہتا تھا اور ساری عمر اس نے اسی کے لیے کوششیں کی۔ غازی عثمان ریاستی اور قبائلی پریشانیوں سے ہر وقت گھرا رہتا تھا۔ اس کو قبائل کے اندر ہی بہت سارے غداروں کا ہمیشہ سے سامنا رہا۔ غازی عثمان کی بازنطینیوں کو اسلام کی دعوت بھی اس کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ غازی عثمان نے اپنی نئی حکومت کی بنیاد ضروری کام ترتیب دینے کے بعد ایشیائی کوچک میں تمام رومی حکمرانوں کو اسلام کے مطابق ایک پیغام بھیجا، جس میں ان کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار دیا گیا تھا۔ پہلی، اسلام قبول کرو، دوسری یا جزیہ دو، تیسری یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا، جن میں سے سب سے مشہور کوسا میخائیل ہے، جس کی اولاد عثمانی تاریخ میں میخائیل اوغلو کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ حکمرانوں نے جزیہ دینا پسند کیا اور باقی حکمران عثمان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عثمان نے غازی عثمان ہونے کا حق ادا کیا اور اس پیغام کو اس طرح سے سب تک پہنچایا کہ بہت سارے لوگ تو اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو اپنی سلطنت اور اپنی فوج پر غرور کر کے بیٹھے تھے، عثمان نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔
غازی عثمان کی نجی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جب غازی عثمان اس دنیا سے گیا تو وہ اپنی نئی حکومت 1600 مربع کلومیٹر تک پھیلا چکا تھا، بحر مرمرہ تک راستہ بنا چکا تھا۔ غازی عثمان کی 26 سالہ حکمرانی کرنے کے زیادہ تر وقت بازنطینی شہروں اور قلعوں کو فتح کرنے میں گزرا۔ جب غازی عثمان اس دنیا سے گیا تو اس وقت آپ کی ملکیت میں چند گھوڑے، چند بیل اور کچھ بھیڑوں کے گلے تھے۔ آپ کے مکان سے ایک جھنڈ، ایک تلوار، ایک جھنڈا، سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ اور ایک نمکدان ملا تھا۔ غازی عثمان نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی عمر عبدالعزیز کی بیٹی کیمری سلطانہ ملہن خاتون سے کی تھی اور دوسری شادی اپنے استاد شیخ ادب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے کی تھی۔ جب عثمان کی عمر 29 سال ہوئی تو اس نے شیخ ادب علی سے رابعہ بالا خاتون کے ساتھ نکاح کی اجازت مانگی، لیکن شیخ نے اجازت نہ دی۔ لیکن بعد میں ایک ایسا خواب آیا جو خواب شیخ ادب علی کو سنانے کے بعد شیخ ادب علی نے یہ اجازت دے دی تھی۔ آپ کے 6 بیٹے تھے، اور خان، کوبن بے، میلک بے، حامد بے، خزرالو بے اور علاؤالدین پاشا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ غازی عثمان کی مختصر تاریخ تھی۔ غازی عثمان کے متعلق زیادہ معلومات اس لیے نہیں مل سکتی کہ عثمان اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ غازی عثمان کی وفات کے کم و بیش 100 سال بعد لکھی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ پر پہلی تاریخ کی کتاب داستان و تواریخ ملوک آل عثمان بایزید اول نے 1390 کے قریب لکھی تھی۔ اسی طرح بہجت التواریخ مورخ شکر اللہ نے 1464 میں لکھی تھی۔ غازی عثمان کی وفات کے بعد آپ کا بڑا بیٹا اور خان جانشین ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل چھپے راز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔